میری اطلاع کے مطابق آپ خود بھی موجود تھے اس اے پی سی میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں ایسے کیا متنازع شک ہے کہ جس پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو اختلاف ہوگا؟ گزارش ہے کہ بالکل میں شریک تھا، میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا تھا، اور جو نکات آپ نے بیان کیے اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر یہ پلے اپ کیا گیا، جب اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا تو آیا شیرپاؤ خان وہاں موجود تھے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، لیکن میں 11 بجے سے لے کے 7 بج رہے تھے، لگاتار کوئی 7-8 گھنٹے سے وہاں موجود تھا۔ اور ہماری پارٹی کے نمائندہ جناب چٹان، خزندہ چٹان جو ہے، جو اس ڈرافٹنگ کمیٹی میں موجود تھے۔ تو ڈرافٹنگ کمیٹی نے سے قبل وہ 28 نکات انہوں نے جو پشاور میں اے پی سی کی تھی، جرگہ کیا تھا، اس کی ریکمنڈیشن تھی جو ملٹیپل تھی، اور پھر جو ڈرافٹ جو آیا تو ہم نے ان کو کہا کہ کریکشن کریں، اور کریکشن کے بعد یہ باتیں آئی ہیں جو آپ کے پاس سامنے آئی ہیں۔ جو اوریجنل انہوں نے ڈرافٹ پر آیا تو اس پہ بہت ساری اعتراضات مجھے بھی تھے کہ اس قسم کی باتیں تھیں، لیکن جب اس کو ریفائن کیا گیا تو یہ آپ نے جو باتوں کو ذکر کیا اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ اور کیونکہ میں تو 8 گھنٹے لگاتار بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، اس لیے میں تو، میرا نمائندہ جو میرے ساتھ گیا ہوا تھا پارٹی کا چٹان صاحب، وہاں موجود تھے۔ لیکن یہ زیادہ پلے اپ کیا گیا کہ جی جب وہ اعلامیہ پڑھا جا رہا تھا تو وہ موجود نہیں تھے، تو آیا وہ مولانا فضل الرحمان موجود تھے، شیرپاؤ خان موجود تھے، اور کئی دیگر پارٹی رہنما موجود تھے۔ تو اس کو پلے اپ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جن نکات کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو ایک بات بالکل، جو سیاسی قیدی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی سیاسی قیدی نظر آتے ہیں، گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم نے کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا ہوا، گورنمنٹ کا موقف یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ مطالبہ تھا ان سے تو پھر یہ انہی کا مطالبہ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو یقین کرتی ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آج سیاسی قیدی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں تو عمران خان کورٹس کو فیس کرے۔ تاریخی طور پہ بخاری صاحب، ہر حکومت، کسی بھی حکومت میں جب کوئی سیاسی قیدی ہو، چاہے عمران خان کی حکومت میں بھی سیاسی قیدی تھے، اس سے پہلے بھی سیاسی قیدی تھے، کوئی بھی حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ ہاں ہم نے سیاسی قیدی، پولیٹیکل پرزنرز رکھے ہوئے ہیں۔ ہر حکومت سیاسی قیدی بناتی بھی ہے اور انکار بھی کرتی ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاسی قیدی پھر یا تو پھر پوائنٹ پوائنٹ کرتے ہیں نا، مینشن کرتے فلاں فلاں سیاسی قیدی ہیں۔ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے، تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ تو مناسب نہیں ہے۔ اور پھر یہ اعلامیہ جو تھا یہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا جا رہا تھا نا، اور ہم گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھ کے وہ کیسے ان کو کہہ سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہ جی اس کو ریلیز کرو؟ مطالبہ تو آپ گورنمنٹ کے نمائندے سے کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، لیکن اے پی سی تو اے این پی نے بلائی تھی نا، اور اس اے پی سی میں اگر کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے اتفاق سے، یا اس وقت موجود نہیں تھے جب اعلامیہ پڑھا گیا، یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں کوئی بدنیتی ہو، اگر مولانا صاحب نہیں تھے، یہ کوئی بھی نہیں تھا، آپ نہیں تھے، یہ کوئی بدنیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر دستخط نہیں کیے اعلامیے پہ تو وہاں پھر سوال اٹھے گا کہ دستخط نہ کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ بات دستخط کی جو ہے، میرا نمائندہ موجود تھا، مجھے پتہ نہیں اس کا، اخوندزادہ چٹان، وہ باجوڑ سے تعلق رکھتا ہے، اوریجنلی یہ انہوں نے انیشیٹو لیا تھا اور وہ اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے سائن کیا یا نہیں کیا، میں نے تو سائن کرنے نہیں تھے۔ جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی، سگنیچر تو انہی کے تھے نا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چٹان اس پہ بہتر آپ کو جواب دے سکیں گے، ڈرافٹنگ کمیٹی کے جو ممبر تھا۔ صحیح۔ ایک بار پھر 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم کی باز گشت کئی دنوں سے سنائی دے رہی ہے، اور آپ بھی چونکہ اسلام آباد کے مکین ہیں اور اسلام آباد میں کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں، ابھی گزشتہ 24-36 گھنٹوں سے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ جی نئے صوبے، 12 نئے صوبے ہوں گے، یا 4 یہ اور 8-9 بنا کے 12 کر دیے جائیں گے۔ اور اگر ایسا کوئی پرپوزل آتا ہے تو اس میں پھر کیا مذائقہ ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ اگر صوبے بن جائیں اور سارے صوبوں میں نئے صوبے بنے، صرف ایک سندھ میں نہ ہو، باقی صوبوں میں بھی ہوں، تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ڈیسیژن لینا
पार्लियामान का काम और फिर मुतलका सूबाई असम्बलियों का काम है। अभी तक कोई कंक्रीट प्रपोजल सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने सेनेट से रेजोल्यूशन पास हुआ है। जो साउथ पंजाब का प्रोविंस था वो, मैं उस ज़माने में सेनेट था और उस वक्त वो बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, लेकिन नेशनल असेंबली से वो पास नहीं हुआ था, लेकिन सेनेट ने उसको पास किया हुआ था। और बिल्कुल अगर आप दीगर ममालिक को देखें तो बिल्कुल आपके पड़ोस में देख लें, इंडियन पंजाब के अभी 3 प्रोविंसेस हैं, लेकिन ये डिसीजन पार्लियामान के अंदर होना ही मुनासिब है, जहाँ पार्लियामान में सूबों की नुमाइंदगी भी है और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं क्योंकि जब कोई चेंजेस, आप प्रोविंस की चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए जहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट 2/3 से करेगी, वहाँ पे उसको प्रोविंशियल असेंबली से भी अप्रूवल चाहिए। तो अगर फ़िलहाल तो ये गवर्नमेंट प्रपोज़ल लेके आती है या कोई और भी फ्लोट करता है तो इस पर पार्लियामान की कमेटी बैठ के इसको एग्जामिन कर सकती हैं। रहा मामला 27 और 28 अमेंडमेंट का, 27 और 28 अमेंडमेंट का, अभी तक मैंने आज भी बयान, 18वीं तरमीम जैसी शानदार तरमीम का सेहरा जो है वो पीपल्स पार्टी के सर है और उस पर 10 महीने से ज्यादा काम हुआ था और जस्ट उसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे जो मिलने चाहिए थे, और उसमें और भी बहुत सारी आम तब्दीलियां की गई थी। जो ज़िया-उल-हक के ज़माने में आइन के आहलिया बिगाड़ा गया, फिर मुशर्रफ के ज़माने में बिगाड़ा गया, उस सबको अंडू किया गया। अगर आज उसी 18वीं तरमीम के अंदर फिर एक तरमीम लाकर और सूबों से इख्तियारात वापस वफाक को लाने की कोशिश की जाए, जो मजमूम कोशिश कई बार माजी में भी हुई है, पीपल्स पार्टी फिर इसके सामने खड़ी होगी, दीवार बनेगी। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं एक ज़माने से कहता था कि 77 ऑनवर्ड टिल 2010 तक ये हमारा आइन जो था इसको पोल्यूटेड डॉक्यूमेंट हो गया था, जो आमरीत ने इसको पोल्यूट कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने का, और ये इसीलिए जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन रखी थी। लेकिन आपका ये क्वेश्चन बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको खुद भी इल्म नहीं कि कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं। जब कोई प्रपोजल आएगी, जब प्रपोज बिल आएगा, उसको हम ज़रूर एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करने के बाद इसको हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, वो एग्जामिन करेगी, CEC एग्जामिन करेगी। जब कोई कंक्रीट बात सामने आएगी तो फिर मैं इस पोजीशन में आऊँगा कि किस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं और किस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। टिल सच टाइम कबर अज वक्त प्री मेच्योर है कमेंट करना।